يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ برادران اسلام، اس خطبہ حاجت کے بعد میں ایک اہم نقطے کی طرف جو ہے آپ لوگوں کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور برابری کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ ان کے حقوق کو واجب قرار دیا کہ سارے انسان اللہ کے نزدیک انسانیت کے دائرے میں برابر ہیں، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک غلام کیوں نہ ہو، امیر و غریب کا کوئی فرق اللہ کے پاس نہیں ہے۔ سارے انسانوں کا ایک ہی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں گے کہ آدم اور حوا کے ذریعے سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پھیلا دیا، اور جیسا کہا جاتا ہے کہ الناس سواسی کاسنان المشت، کہ انسان جو ہے اگر برابر کیسے ہیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہے آپ کو، تو یوں سمجھیے کہ آپ کنگھی کے جو دانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں کنگھی کے، وہ جیسے برابر ہوتے ہیں ویسے سارے انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سارے، چاہے عربی بولنے والا ہو، چاہے عجمی کی دنیا کے کسی بھی چپے میں رہنے والا ہو، کوئی کالا کسوٹا ہے، کوئی جو ہے گورا ہے، سیانہ ہے، بدو ہے، جیسے بھی ہے، سارے کے سارے اللہ کے نزدیک انسان ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پاس برابر مقام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے، جو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی حیثیت کو ایک جیسی بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہو جائیں، جیسے جہاد ہے، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، امیر کو بھی روزے رہنا ہے، فقیر کو بھی روزے رہنا ہے، غریب کو بھی روزے رہنا ہے۔
نمازیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک کسی قسم کی کوئی تفریق، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ یکسانیت ہے، حقوق کی تقسیم میں انسانیت کے لیے یکسانیت پائی جاتی ہے کہ سارے انسان جو اجتماعی حقوق ہیں اس کے حقدار ہیں برابر کے، سب کو وہ حقوق ملنا چاہیے۔ تو یہ اجتماعی حقوق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو یکسانیت پیدا کی ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، نرفع بعضکم بعضا، کہ ہم تم میں سے بعض کو بعض پر جو درجات میں بلند کرتے ہیں، درجات میں بلند کرتے ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے ہم جو تم کو ہم عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتے ہیں؟ جو بھی عقل عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے، سمجھداری عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، قوت اور توانائی عطا کی ہے، مال و دولت دی ہے، اولاد دیا ہے، وقت دیا ہے، بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکل میں انسانوں کے پاس پائے جاتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے تفاضل رکھا ہے، اونچ نیچ رکھا ہے۔ وہ صرف کس وجہ سے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے۔ اللہ چاہے تو دنیا میں سب سے بڑا جو مالدار ہو سکتا ہے، اس جیسا مال سارے انسانوں کو عطا کر سکتا ہے، اس کی بادشاہیت میں، اس کے مال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کا ذکر حدیث قدسی میں، حدیث میں ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ اس سے اللہ رب العالمین کی دولت میں، اس کی ملکیت میں، اس کے مال میں ذرا برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ چاہے تو اتنا مال عطا کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ انسانوں کو آزمائش کے خاطر پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، جو تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کے درمیان آپ دیکھیں کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچ نیچ اور بہت سارے جو ہے فروق اللہ رب العالمین نے، بہت سارے ڈفرنسز اللہ نے رکھے۔ کوئی مالدار سے مالدار ہوتے جاتا ہے، کوئی غریب سے غریب تر ہوتے جاتا ہے۔ عجیب قسم کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے رزق کا جو معاملہ ہے ہم نے تقسیم کیا ہے، معاش کا جو معاملہ ہے ہم نے طے کیا ہے، ہم جس کو جتنا رزق دینا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کہا اللہ رب العالمین نے۔ یہ جو انسانوں کے درمیان جو ڈفرنسز ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اور بہت ساری صلاحیتیں اور قابلیتوں میں تفریق پائی جاتی ہے، ڈفرنسز آتے ہیں۔ بہت زیادہ علم رکھنے والا شخص بھی آپ دیکھیں گے، جاہل سے پرلے درجے کے جاہل کو آپ دیکھیں گے، بہت زیادہ مالدار کو دیکھیں گے، غریب سے غریب ترین شخص کو آپ دیکھیں گے۔ یہ فروق جو پائے جاتے ہیں، یہ جو ڈفرنسز ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے اللہ کے درمیان۔ اور جس کو جیسے بتایا گیا حدیث کے اندر کہ جس کو جتنا دیا گیا اتنا آزمایا جاتا ہے، چاہے علم ہو، چاہے صحت ہو، عافیت ہو، مال ہو، اولاد ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کڑی آزمائش سے گزرتا ہے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے تعلق سے پورا یقین، پورا علم، جنت دوزخ کا، غیبیات کا کہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتلائے ہیں وہ سارے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، وہ دوسرے انسانوں کو علم حاصل نہیں تھا۔ اتنے ہی زیادہ آزمائشوں سے آپ کو جو ہے دوچار ہونا پڑا۔ انبیاء کہا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائے جانے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنا پرہیزگار آدمی ہوگا، جتنا زیادہ وہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار آزماتے رہے گا، بار بار بھٹی میں ڈالتا رہے گا اور اس کو کسوٹی پر کستا رہے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا یقین میں اضافہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تفاضل کو رکھا ہے، فرقوں کو رکھا ہے۔ یہ فرق المراتب، مرتبوں کے درمیان، مال کے درمیان، صحت اور توانائی کے درمیان، صلاحیتوں اور قابلیتوں کے درمیان، یہ سارے جو فروق ڈفرنسز ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی آزمائشیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برادران اسلام آپ اچھی طرح جانتے ہیں آدم کے 2 بیٹے شروع میں جن کا ذکر عام طور سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. پہلے ہی 2 جو بچے پیدا ہوئے تھے آدم کے, ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. تقوی پرہیزگاری کے اندر, اللہ پر یقین کے درمیان, نیکی اور بدی کے درمیان, وہیں سے شروع ہو گیا. پہلے دن سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی دنیا کے اندر, وہیں سے فرق آپ دیکھیں گے. اس میں ایک بڑا ہی متقی پرہیزگار انسان تھا جس کو قتل کر دیا گیا, اور ایک قاتل رہا جس نے جو ہے اس اپنے بھائی کا قتل کر دیا. یہیں سے شروع ہو گیا. سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ روز اول ہی سے دنیا کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان اچھے اور برے کو پیدا کیا ہے تاکہ اچھے اور برے کے ذریعے ایک دوسرے کو آزمایا جائے اور ایک دوسرے کے درجوں کو بلند کیا جائے. اسی لیے اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اللہ رب العالمین شر اور خیر کے ذریعے آزماتا ہے. گھر میں 4 بچے ہیں, 3 صالح سعادت مند اولاد رہتی ہے, ایک نکما پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ نکما ماں باپ کے لیے چیلنج بن جاتا ہے, یہ بچہ معاشرے کے لیے چیلنج بن جاتا ہے, اپنے بھائیوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. یہ بہت بڑے مسائل, اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. کس طریقے سے اس معاملے کو آپ ہینڈل کرتے ہیں, کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں, کیا اس کو آپ ہدف بنا کر ختم کر دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کس ڈھنگ سے آپ ان چیزوں کو جو ہے آپ ہینڈل کرنے کا آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے, یہی وہ آزمائش ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے. برادران اسلام, یہ جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہے تو یہ کیوں ایسا نہیں کرتا, یہ اتنی خدمت کر رہا ہے وہ کیوں خدمت نہیں کرتا, اس نے اتنا مال دیا ہے مسجد کے لیے یہ کیوں نہیں دے رہا جبکہ اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ آزمائشیں ہیں. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت دور سے سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو کہ یہ کیوں نہیں ہوتا, یہ برابری کیوں ہے. یہ ہماری انسانی سطحی سوچ ہے, سطحی عقل ہے, جس سے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے ہم دیے ہیں تو یہ کیوں نہیں دے رہا جبکہ یہ ہمارے سے زیادہ جو ہے دینے کا جو ہے وہ اہل ہے, اس کے اندر کیپیبلٹی ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے, وہ دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے رہا ہے. یہ آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو مال کے ذریعے آزما رہا ہے, بہت ساری چیزوں سے آزما رہا ہے. ان باریکیوں کو سمجھ لیں گے تو سماج اور معاشرے میں جو ہے آپ کو کسی قسم کا جو ہے آپ دیکھیں گے لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. ہم جو کیے ہیں ہم اپنے ہی طرف دیکھتے رہیں گے کہ ہم کیا کیے ہیں, دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ نماز کو کیوں نہیں آیا, وہ کیوں وہ نفل نہیں پڑھتا, وہ کیوں جو ہے وہ نہیں کرتا. یہ ساری کیا باتیں ہیں؟ یہ ساری باتیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فروق جو ڈفرینسز ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ کی توفیق ملتی ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے فجر میں اور مسجد کو لے آتا ہے, جس کو چاہتا ہے جو ہے سلا دیتا ہے. اور کس کے درجے اللہ بلند کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. یہ باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو ہے یہ سمجھنا ہی ہماری زندگی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھر میں امن لاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بڑی رعایت رکھتے تھے, بڑا خیال کرتے تھے. اسے کہتے ہیں کہ ہر انفرادی شخص کی اس کی اپنی اس کی کیا طبیعت ہے, کیا مزاج ہے, اور اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کیا کام دینا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بخوبی انجام دیتے تھے. اور بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ایسے پیش آئے ہیں جس سے ہم کو سیکھ ملتی ہے, سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے. وہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی اور ایک بیوی ہیں, انہوں نے کچھ کھانا بنایا اور جو ہے سیدھے عائشہ کے گھر کو بھیج دیا کہ اس لیے کہ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ سیدھا سادہ معاملہ ہے, لیکن چونکہ ام سلمہ اور عائشہ رشتے میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہیں, ہاں یہ ذرائر کہتے ہیں عربی میں ان کو, کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت غیرت رکھتی ہیں. یہ بیویاں جو ایک مرد کی کئی بیویاں ہوتی ہیں یہ آپس میں بہت غیرت رکھتی ہیں. حضرت عائشہ کو بہت غیرت آئی. انہوں نے وہ جو شخص لے کر وہ تحفہ یا سمجھیے کہ کوئی کھانا لے کر آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ نیچے گر کے جو ہے وہ جو بگونا یا جو پیالہ لے کر آیا تھا وہ کٹورا گر گیا, پھٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا ماجرا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ وہ جمانا شروع کر دیے
ساری غذا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور اس جو کچھ پھوٹا گرا تھا اس کو نکال کے صحیح کیا. پھر جو ہے ایک دوسرا اسی شخص کو جو لے کر آیا تھا رکا دیا اس کو, اور اس کو جو ہے دوسرا برتن دے کے بھیج دیا. اور یہ لفظ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا غارت امکم, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, بس دوسرا کچھ نہیں ہے. اس کی بد اخلاقی نہیں ہے, اس کا کردار نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی حرکت کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نہیں کہا, کہا غارت امکم, جو الفاظ استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. عائشہ کو غیرت آ گئی یہ بھی نہیں کہا, ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ وہ دوسری عورت نے یہاں کھانا بھیجا, اس پر ان کو غیرت آ گئی, بس اتنی سی بات ہے. یہ بات کہی کس کے سامنے؟ وہ شخص کھڑا ہوا تھا جو لے کر آیا ہوا تھا, اس نے سنا. اور بات آپ کو معلوم ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس سے مجھے کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا, اس سے مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. یہ اس کا حق ہے کہ جو ہے عورتوں کے درمیان غیرت کا پایا جانا, ان کے درمیان جو ہے اس قسم کی طبیعت پایا جانا, آپس میں ایک دوسرے کی بیویاں آپس کے اندر جو ہے وہ یہ مزاج رکھتی ہیں, یہ نارمل سی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم کو پریشان ہونا چاہیے. کتنے پیارے انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہینڈل کیا, آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. برادران اسلام, اتنا ہی نہیں, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن غفاری رضی اللہ تعالیٰ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, الا تستعملونی یا رسول اللہ, مجھے عامل بنا دو اللہ کے رسول, مجھے گورنر بنا دو, مجھے کوئی مقام دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسأل الامارہ لا تأمرن ولا تولین لا تأمرن بین اثنین ولا تولین مال یتیم. کہا اے ابو ذر, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم جو مانگ رہے ہو عہدہ وہ کیپیبلٹی تمہارے اندر نہیں ہے, وہ صلاحیت اور قابلیت تمہارے اندر نہیں ہے. احبک ما احب لنفسی, میں تمہارے ساتھ وہ چیز کو پسند کرتا ہوں جو میں اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہوں. میں اپنے نفس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی جو ہے کسی قسم کا نقصان نہ اٹھاؤ. تم اگر یہ جو مانگ رہے ہو, جو عمارت, جو عہدہ مانگ رہے ہو, اس سے جو ہے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے مت مانگا کرو, کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے, سمجھتے تھے, ان کی صلاحیتوں کو جانچتے تھے, پڑتالتے تھے, باقاعدہ اس کو جو ہے اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کیا کرتے تھے. آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جب جیتے ہیں, جینا لازمی ہے کہ انسان جو ہے اجتماعی زندگی گزارتا ہے. انسان کوئی ایسا پرندہ اور جانور نہیں ہے کوئی پہاڑ پر یا کسی جو ہے غار میں یا یہ درخت پر اپنی زندگی تنہا گزار لے. انسان کو اپنے جیسے انسانوں کے درمیان رہنا, بسنا, گزرنا ہے. یہاں اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے بسنے والے, چاہے وہ اس کی بیوی ہو, چاہے بچے ہوں, اس کا خاندان ہو, اس کا پڑوسی ہو, اس کے ساتھ تجارتی پارٹنر ہو, اس کے ساتھ رہنے والے جو کچھ لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان کس قسم کے صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, کیا ان کے اندر اللہ رب العالمین نے قابلیتیں رکھی ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں. یہ جان کر کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. کمزور انسان, بہت سارے انسانوں کے اندر غصہ پایا ہے, وہ اس کی کمزوری ہے, یہ اس کی کمزوری ہے. ہم غصے کو دیکھ کر وہ لڑ رہا ہے تو ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم بھی اس کمزوری میں اتر جاتے ہیں, اس مرض کو ہم بھی اپنے اندر لاحق کر لیتے ہیں, غصہ کر لیتے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے صحابہ کرام, آ کر پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجیے, نصیحت کیجیے. آپ آدمی کو دیکھ کر نصیحت کرتے تھے. کسی کے اندر غصہ ہوتا تو آپ کہتے کہ میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تمہارے کو, لا تغضب کہتے, تم غصہ مت کرو, تم غصہ مت کرو. کسی کو کہا لا تکذب, تم جھوٹ مت بولو. کسی کو کچھ آپ آدمی کو دیکھ کر طے کرتے تھے کہ اس کو کیا دینا چاہیے, اس کو کیا سیکھ دینا چاہیے, کیا علم دینا چاہیے, کیا اخلاق اور نصیحت دینا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اور اس چیز کو سمجھ کر جو ہے آپ ان کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے, جلدی نہیں کیا کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھتے کہ بھائی دو تین مل کر اس کے تعلق سے جو ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی قسم کا جو ہے اس کو کمتر ٹھہرا رہے ہیں, جبکہ اس کے اندر بہت ساری دوسری صلاحیتیں ہیں, اس کو انہوں نے نہیں سمجھا. فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساس ہو جاتے تھے, بہت حساس ہو جاتے, اور جو ہے اس معاملے کو جو ہے اس طریقے سے اس انداز سے جو ہے اس معاملے کو ہینڈل کرتے. بڑی اچھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ صحابہ کرام مجموعے کی شکل میں موجود ہیں اور جو ہے ایک جھاڑ پر درخت پر ٹہنی پر عبداللہ ابن مسعود چڑھے ہوئے ہیں اور جس چڑھنے کی وجہ سے ازار ہٹا اور آپ کی پنڈلی نظر آ رہی ہے, ایک دم باریک سی پنڈلی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باریک سی پنڈلی نظر آئی, دیکھ کر ہنسنے لگے صحابہ کرام کہ کیسا پیر ہے ان کا, اتنا باریک سا پیر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہوا کہ جو ہے یہاں اس شخص کی جو ہے عزت میں اس کے مقام میں کمی آ رہی ہے, فوراً کھڑے ہو گئے. الا تضحکون لما تضحکون ما تضحکون, کہا کیوں تم کیوں ہنس رہے ہو, کیا ہنسنے کی بات ہے؟ کہا لا رجل عبداللہ, عبداللہ کا جو پاؤں ہے نا یہ کوئی معمولی پاؤں نہیں ہے, یہ جو پنڈلی تم دیکھ کر آج مذاق اڑا رہے ہو یہ کوئی معمولی پنڈلی نہیں ہے. کہا لا رجل عبداللہ, عبداللہ کا جو پنڈلی ہے, کہا اثقل فی المیزان, میزان میں اتنا وزنی ہے, یوم القیامہ, قیامت کے دن اتنا وزنی رہے گا, من احد, احد کا جو پہاڑ کا سلسلہ ہے, پہاڑ ایک پہاڑ نہیں ہے احد, ایک سلسلہ ہے پہاڑ کا. کہا احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ان کی پنڈلی جو ہے قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی. کیوں؟ ان کے وہ بڑے بڑے جلیل القدر اعمال موجود ہیں ان کے پاس جو اس پنڈلی سے انہوں نے انجام دیا ہے. کسی کی بڑی پنڈلی ہو جانا, لہیم شہیم ہو جانا, کسی کا تندرست ہو جانا, یہ کوئی مقام نہیں رکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے جسمانی طور سے بنائے, جس کو جیسے چاہے صلاحیتیں رکھے, قابلیتیں رکھے اس کے اندر. یہ باریک چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں اور کچھ نہ کچھ خامیاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم کو چاہیے کہ ہم ہر آدمی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کمی رکھا ہے, خامی رکھا ہے, اس کو سمجھے اور اس چیز کو ہم اپنے اندر محسوس کرنے لگے کہ یہ چیز ہمیں نہیں, کسی کو یہ اٹھا نہیں سکتا تو ہم اس کو اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے, کوئی دے نہیں سکتا تو اس کو ہم دینے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی وہ مرضی ہے کہ کس کو چاہے اللہ رب العالمین وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں کم اور زیادہ دیتا ہے. برادران اسلام, آج ہمیں انہی باریک باریک چیزوں کو اپنی اولاد کے درمیان بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ آپ دیکھیں گے چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو, گھروں کے اندر جو ہے الگ الگ قسم کی اولاد ہوتی, الگ الگ قسم کے بچے ہیں, ان کی ذہن, ان کا مزاج, ان کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی بہت زیادہ جو ہے ماں باپ کو چاہنے والا, خدمت کرنے والا آپ پائیں گے کسی بچے کو, اور کسی اور کو دیکھیں گے آپ ماں باپ کو نظر انداز کرتا ہے, کسی طور سے جو ہے وہ باپ کی بات نہیں مانتا, ماں کی بات نہیں مانتا, عجیب قسم کا رہتا ہے بچہ. یہ آپ اپنے گھر میں پائیں گے. کس طریقے سے اس کو آپ ہینڈل کریں گے, کون سی خوبی ہے جس کے ذریعے اس کو آپ راہ راست پر لا سکیں گے, یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ باریکیاں ہیں جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب کو ایک جیسا سمجھنا کہ نہیں, اس کو جب یہ کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں کرتا, یہ غلط بات ہے. وہ مریض ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے. کم از کم سمجھیے کہ توفیق کی کمی ہو گئی ہے, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, توفیق کی کمی ہے اس کو, اسی لیے وہ جو ہے نہ نماز پڑھتا, نہ وہ جو ہے کوئی کام اور کرتا ہے جس سے جو ہے ماں باپ کا کوئی نام ہوتا. سمجھے کہ توفیق کی کمی ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے نوازے, اور یہ کوشش کیجئے کہ اس کو جو ہے راہ راست پر لائیں. ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہے تو وہ نہیں, وہ نہیں تو یہ نہیں, یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. برادران اسلام, اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے, بڑا ہی پیارا مذہب ہے, جس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اس تعلیم کے ذریعے جو ہے ایک بہترین سماج اور معاشرے کو تیار کیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے انسانوں کے درمیان بہت ساری قابلیتیں پیدا کی, اور اس میں جو ہے بہت بڑا فرق رکھا انسانوں کے درمیان. کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو اونچا بنایا, کسی کو پست قد بنایا, کسی کو موٹا, کسی کو ایسے, کسی کو ویسے. وہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے انجام پاتی ہیں اور اللہ کے حکم سے انجام پاتی ہیں. ہمیں اپنے تئیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کون سی ایسی صلاحیتیں دیا ہے کل قیامت کے جس کے بارے میں ہمیں پوچھے گا. وقت کتنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے, مال کتنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے, صحت کتنی دیا اللہ تعالیٰ مجھے, کیا قابلیت دیا, علم کتنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے. اس طریقے سے ہم کو اب ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے کی کمی تلاش کریں, دوسروں کے تعلق سے ہم جو ہے حرف اٹھائیں, انگلی دکھائیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر پائے جانے والے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نوازشیں جو ہوئی ہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ہمارے پر جو احسان کیا ہے, اس کو سمجھ کر ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. برادران اسلام, انہی باریک چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے گھر کے اندر بھی سکون نہیں رہتا.
گھر کے اندر بھی سکون نہیں رہتا، اور آگے بڑھیں گے تو معاشرے کے اندر بھی سکون نہیں پایا جاتا، پھر آگے بڑھیں گے تو سارے پورے کی پوری امت میں جو ہے خلفشار اور بدامنی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے ہی جیسا ہر ایک کو ہونا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم روزگار ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو سارے لوگ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سارے لوگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان باریکیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کس کو کیا چیز کرنا چاہیے۔ ایسا ضرور ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر کے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحم امتی بی امتی ابی بکر، کہا ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان، اللہ کے نبی کی گواہی ہے یہ، سب سے زیادہ رحم دل انسان میری امت کے اندر ابو بکر ہیں کہا۔ پھر اس کے بعد کہا اشدہم فی دین اللہ عمر، کہ دین کے اندر سخت ترین انسان، دین کے معاملات میں پوری مضبوطی اگر دیکھیں گے تو عمر۔ کیا ابو بکر کے اندر دین میں مضبوطی نہیں تھی؟ آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے فتنوں سے گزرے، ارتداد کا فتنہ، لوگ مرتد ہونے لگے، جنگوں کا فتنہ، بے شمار زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ۔ ابو بکر کی جو اس وقت ثابت قدمی تھی دین کے اوپر، اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ عمر کے پیر عمر لڑکھڑانے لگے ایسے معاملات کے اندر۔ ایسے وقت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی آپ دیکھیں غیر معمولی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحم امتی بی امتی ابی بکر واشدہم فی دین اللہ عمر۔ عمر جو ہے دین کی آپ دیکھیں گے عمر کے جو مضبوط ارادے، عمر رضی اللہ عنہ کے جو دین کے اندر بہت مضبوط ارادے جو ہوا کرتے تھے، جس پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گواہی دی ہے، کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ دین کے اندر مضبوط ترین انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدقہم حیاء عثمان رضی اللہ عنہ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے آپ دیکھیں گے حیا کے اندر عثمان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حیادار انسان، با حیا انسان، سچے پکے انسان اگر دیکھیں گے تو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اغزاہم علی رضی اللہ عنہ، کہا کہ اس میں سب سے زیادہ قضاء کے معاملات کے اندر فیصلے کرنے میں، فیصلوں کو سمجھنے میں، معاملات کو جھگڑوں کو سمجھ کر صحیح فیصلہ دینے میں جو فراست انسان کے اندر پائی جانا چاہیے وہ حضرت علی میں پائی گئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، کہا ابی ابن کعب، کہ سب سے اچھا پڑھنے والے قرآن مجید کو وہ ابی ابن کعب ہیں، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ افرزہم زید بن ثابت، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں سب سے زیادہ میراث کے معاملات کو، فرائض کو اور جو جائیداد کے معاملات کو سمجھنے والے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو گواہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو پہچان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ جو باتیں بتائی رہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے بتائیں جو کیریکٹر سب سے اونچا جس انسان کے اندر پایا گیا اس کی نشاندہی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہم کو تلاش کرنا چاہیے کہ کس انسان کے اندر کیا اچھی خوبی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو جو ہے اس معاملے کے اندر آگے بڑھانا چاہیے۔ کمزوری نہیں تلاش کرنا، کون سی اچھائی ہے۔ اب بچے کے اندر کسی قسم کی اچھائی دیکھتے ہیں، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیجئے، اتنا ہائی لائٹ کیجئے کہ بچہ جو ہے آپ کے قریب ہونے لگ جائے اور آپ سے خوش ہونے لگ جائے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے، کوئی کام ایسا کرتا ہے جو دوسرے عام طور سے بچے نہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے درمیان آپ دیکھیں گے عمر اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ آپ جو ہے آپ ان کی مثالیں آپ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے، راتوں میں اٹھ کر جو ہے جا کر آپ جو ہے رات کو جو ہے شب گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ سکیں۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ کسی عورت کو جو ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا نہیں تھا تو پانی اوٹا رہی تھی اور ابلا رہی تھی اور اس میں کنکرے جو ڈالے ہوئی تھی، چاول کچھ نہیں تھا، پریشان تھی۔ تو عمر اللہ وہاں پہنچ کر خود جا کر جو ہے اپنے کندھے پر آٹا جو ہے بیت المال سے اٹھا کر لائے اور آپ بنا کر جو ہے اپنی بیوی کے ذریعے آپ نے جو کھانا کھلوایا وہاں پر۔ یہ رحم نہیں تو کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ارحم کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اشد مضبوط ترین دین پر قائم رہنے والے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، حیا کے اندر ابو بکر عثمان کا نام لیا، فیصلوں کے اندر جو ہے حضرت علی کا نام لیا، قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کے لحاظ سے آپ نے جو ہے ابی ابن کعب کا نام لیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افراد کے درمیان بہت زیادہ یہ تلاش میں رہتے کہ اس میں کیا قابلیت ہے، کون سی اچھائی پائی جاتی ہے جس کو ہم جو ہے نکھار کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سارے کے سارے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سارے کے سارے انسان جو ہے مائنس ہیں،
माइंस क्या होते हैं? जहाँ से लोहा निकलता है, जहाँ से तांबा निकलता है, जहाँ से सोना निकलता है, जहाँ से चांदी निकलती है, ये इंसान माइंस है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वो काने हैं जिससे अच्छी अच्छी धातें निकलती हैं, किसी से सोना निकलता है, किसी से चांदी निकलता है, किसी से लोहा निकलता है, ये सब के सब खूबियों से भरे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सोना किस माइन में पाया गया है और चांदी किस माइन में पाया गया है, इसको तलाश करना है। ऐसा ना हो कि जो है नमक की कान में मिठास की तलाश हो हमें, ऐसा ना हो कि लोहे की कान में जाकर सोने की तलाश करें हम। सोने की कान के अंदर जाकर सोना तलाश करेंगे तो सोना मिलेगा, लोहे की कान में जाकर तलाश करेंगे तो लोहा मिलेगा। ये समझने की जरूरत है इस कान में क्या पाया जाता है, इस मादिन में, इस माइन में क्या पाया जाता है, इसको जो है समझ कर निकालने की बेहद ज़रूरत है। अन्नासु मादिन का मादिन इज़्ज़हबी वल फिज़्ज़ा, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान सारे के सारे सोने चांदी की तरह माइन है, बाकायदा मादिन हैं, वो धाते हैं जिससे आप निकाल सकते हैं। कभी अल्लाह के साथ में ये अल्फाज कहे कि जो है कुछ इंसान ऐसे हैं मिफ्ताहुन लिल खैर व मिगलाकुन लिश्शर, कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो हमेशा खैर ही खैर निकलता है और शर बंद होते रहता है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर शर ही शर निकलता है और खैर के दरवाजे इनके ज़रिए बंद होते हैं। इसको पहचान कर कैसे उसको हैंडल करना, ये एक चैलेंज है जो समाज के सामने, समाज के अफराद के सामने, अक्लमंद लोगों के सामने, तजुर्बेकार लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको कबूल करके समाज के अंदर अमन व सलामती, तरक्की और हर किस्म की जो है कामयाबी को हम हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज अल्लाह ताला रखा है, जिसके ज़रिए हम जो है दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हर खैर करने वाला बनाए और हर शर से महफूज रखने की अल्लाह ताला में तौफीक से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपस में अमन और शांति को बढ़ाए। अल्लाह ताला हमारे दरमियान जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हो, गरीब और हर किस्म की तंगदस्ती में अल्लाह ताला उन पर जो है अपनी रहमत को नाजिल करें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में अमन व अमान के साथ इस्लाम पर कायम व दायम रखे, और अल्लाह ताला जब दुनिया से ले तो हमें हमारा खातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।